شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم گریڈ 2، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا یہ اردو کا لیکچر ہے، منڈے ڈیٹ ہے اور تاریخ جو ہے وہ 2 جنوری 2023 ہے، ٹھیک ہے، 2 جنوری 2023 یہ ہمارا نیا سال ہے۔ اور یہ جو ہمارا ویک چلے گا یہ ریکارڈڈ لیکچرز پہ چلے گا، اور بچوں آپ نے بہت اچھے سے یہ لیکچرز کو سننا ہے اور اس پر کام بھی کرنا ہے، تاکہ جب آپ لوگ آؤ اسکول میں ہم لوگ اپنا نیکسٹ کام شروع کریں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے لاسٹ میں درود پاک کی ریسیٹیشن تلاوت کرتے ہیں، تو اب بھی آپ لیکچر شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور درود پاک پڑھ کے جو ہے اپنا لیکچر سٹارٹ کریں گے، جس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پڑھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی، ہمارے سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو اب سب بچے اردو کا ہمارا جیسا ہے کہ ویک میں بس 1 لیکچر ہوگا، ٹھیک ہے، دن کے آپ کو 2 لیکچر آیا کریں گے، ویک میں اردو کا صرف 1 لیکچر ہوگا۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اردو کا 1 لیکچر کیوں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ڈویژن ہے نا، پورے سبجیکٹس کی کور کرنا ہے، تو اس طرح سے۔ تو بچے چلو آپ صفحہ نمبر نکالیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا نکالنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کتاب نکالیں۔ جی بچوں، صفحہ نمبر 137 نکالیں، جسے 137 بولتے ہیں۔ اس پہ ہمارا جو چیپٹر ہے ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، امید ہے سب نے اس کی پڑھائی کی ہوگی، اور اگر آپ لوگ بھول گئے ہو کہ اس میں کیا پڑھا تھا تو آپ ایک بار پھر پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 22 ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار، ٹھیک ہے۔ چلیں، اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ خاص الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خاص الفاظ جو ہوتے ہیں مشکل الفاظ ہوتے ہیں، جس کی پروننسیشن تلفظ ہمیں سیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے سامنے فرسٹ ٹائم آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ ہمیں ایک باکس میں دے دیتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ خاص الفاظ ہیں اور اس کو ہم نے دیکھ کر سمجھ کر پڑھنا ہے کہ اس کو کیسے دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ورڈز ہیں، یہ آپ ایز اے ڈکٹیشن لیا کریں اس کو، ٹھیک ہے، اور کچھ میں انڈر لائن کروا دیتی ہوں، وہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے لیے ضروری ہیں، تو وہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پڑھائی ہم نے اس کی کر لی تھی، املا ہم نے اس کی کر لی تھی، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس میں سے سیکھا تھا کہ ٹوٹ بٹوٹ کے پاس ایک موٹر کار ہے، یہ موٹر کار گلی گلی گھومتی پھرتی ہے، اس کے 2 پہیے، 2 سیٹیں، 3 انجن اور 4 ہارن ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے بعد ہم نے یہ الفاظ معنی یاد کرنے ہیں۔ اگر جس بچے نے یاد نہیں کیے وہ اپنی کاپی پر اس کو ایز اٹ از لکھے، جیسے ہم سارے سب اسباق کے کرتے آئے ہیں۔ ان الفاظ معنی کو جنہوں نے نہیں کیا وہ ان کی لکھ لیں، ٹھیک ہے، ان الفاظ معنی کو کاپیز میں لکھ لیں اور یاد کر لیں۔ بیلی کہتے ہیں دوست، ٹھیک ہے، جو دوست ہوتا ہے، جیسے آیا تھا نا اس موٹر کا اللہ بیلی، یعنی اللہ ہی دوست ہے جو اسے بچاتی ہے۔ سیانی، عقل والی، سوار، اس طرح کر کے یہ جو سارے ہیں الفاظ معنی آپ نے اپنی کاپی پر لکھ لینے ہیں اور ان معنیز کو یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ نے کیا سمجھا، یعنی سمجھا، ظاہر ہے ریڈنگ کی ہے، پڑھائی کی ہے، تو آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا، آپ کے ذہن سمجھ کے کیا ہے تو آئے گا، اگر سمجھ کے نہیں کیا تو پھر اوبویسلی نہیں آئے گا، اسی لیے ہمیں سمجھ کر کرنا ہے۔ اب یہ انہوں نے 4 ورڈز دے دیے ہیں، ان میں انہی ورڈز کو ہم نے یہیں پہ لکھنا ہے، لیکن یہ ہے کہ کہاں کہاں لکھنا ہے یہ آپ کی سمجھ بتائے گی۔ اس موٹر کی شان نرالی، 2 پہیوں والی، 2 سیٹوں، ویری گڈ، سیٹوں، یہ جب آپ پڑھیں گے نا آپ کو پھر پتہ چلے گا کیا ورڈ آئے گا، یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں دیے ہوئے سوالوں، اگر ہم نے کر لیا ہوا ہے کلاس میں تو بہتر ہے، اور اگر نہیں کیا ہوا تو اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں۔ ٹوٹ بٹوٹ کی اب سوال کے جواب آ گئے جو کہ آپ کو الحمدللہ آتے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ نے کرنے ہیں۔ ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کے کتنے پہیے ہیں؟ 2 پہیے، تو پورا آپ نے آنسر لکھنا ہے کہ ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کے 2 پہیے ہیں۔ ہارن بجانے پر موٹر کار کیا کہتی ہے؟ یہ آپ نے لکھنا ہے، جیسے ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، ہارن بجانے پر موٹر کار کیا کہتی ہے؟ دیکھو میں ہوں موٹر کار، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار، یعنی اپنا بتاتی ہے میں ہوں موٹر کار ٹوٹ بٹوٹ کی۔ موٹر کار کو چلانے والا کوئی نہ ہو تو یہ کیا کرتی ہے؟ یہ بھی آپ نے لکھنا ہے۔ نظم میں آپ کو کس شعر پر سب سے زیادہ ہنسی آئی؟ شعر، اب میں آپ کو بتاتی ہوں، شعر جو ہوتا ہے وہ 2 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے، یہ ایک شعر ہے، ٹھیک ہے،
ایک مصرع یہ ہے، اس موٹر کی شان نرالی، 2 سیٹوں 2 پہیوں والی. ٹھیک ہے، یہ ایک شعر ہو گیا، 2 مصرعوں کو ملا کر ایک شعر بنتا ہے. اب یہ جو شعر کی صورت میں جو کچھ اشعار کی صورت میں لکھی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں نظم. کیا بولتے ہیں؟ نظم. اور نظم لکھنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں نظم لکھنے والے کو؟ شاعر. ٹھیک ہے، تو شاعر کا نیم یہ دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لاسٹ پہ ہر نظم کے، ہر کہانی کے لاسٹ پہ جو نیم دیا ہوتا ہے بریکٹس میں، وہ اس کے رائٹر کا نیم ہوتا ہے جس نے لکھا ہوتا ہے. صوفی غلام مصطفیٰ تبسم. ٹھیک ہے، اب آپ کا کام ہے الفاظ میں کاپی پہ لکھنے. اگر لکھے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ نہیں لکھنے، بس ایک دفعہ لکھنے تھے. تو جن بچوں نے لکھے ہیں تو وہ بس اس کو یاد کر لیں، اور جنہوں نے نہیں لکھے وہ لکھ کر یاد کر لیں. پھر سیکنڈ فل ان دی بلینکس کر لیں اور پھر کویشچن آنسر کر لیں. آج کے لیے آپ کا اتنا ہی کام ہے. ٹھیک ہے، اوکے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.